ایک ایسا دیو کا مت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قادور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرما میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے کیسے ایک ہی وار میں اسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا؟ اس دیو کا مت شخص کا خاتمہ کیسے ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قدوں کا مت رکھتے تھے، جنہیں ہم آج جوائنٹس کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن انک، جبارین اور نفیلیم جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ دیو ہیکل دراصل کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ انسانوں کی طرح خد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دیو ہیکل لوگ دراصل کسی مفوق الفطری مخلوق اور انسانوں کے باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے۔ ان ہی جوائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملک کا نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کرتے تھے۔ اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت ان میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی، جسے کینانی یعنی امالکا کہتے ہیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھیں۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم امالکا نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ چمڑا پکا کر بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان تنازعات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ علم والا اور وسعت والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے، جس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ لہٰذا طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ انہیں اس وقت شدید پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، اور جو شدید پیاسا ہو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے۔ اس وقت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کے پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور جو نافرمان تھے وہ بے صبر ہو گئے اور انہوں نے خوب پانی پی لیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے قوم امالکا سے لڑنے کی ہمت ہی کھو دی۔ جبکہ فرمانبردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا،
اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی، جس میں صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی تعداد جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کی تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمہ لگایا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو بہت ہی قدور تھا، وہ میدان میں اترا۔ وہ جالوت ایک پہلوان تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پیتل کا زرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مسکال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا، اس کا وزن 600 مسکال تھا۔ وہ جو اپنے سر پر ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت نے رجس پڑی اور اسرائیل کو للکارا۔ جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اور اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب طالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگا، چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں لڑنا پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل چلانے میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو غلیل میں رکھا، بسم اللہ پڑھ کر اسے جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گئی۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور جالوت کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت ہی خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ پھر 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جسے بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال، نہ بھالا، صرف ایک غلیل تھی جس سے اس دیو ہیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آزمائش اور مشکلات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔